السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. سورہ آل عمران آیت نمبر 39 سے گفتگو کا آغاز. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم آیت ہے. شان نزول کے سلسلے میں بات ملتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنگ احد میں جب صحابہ کو اسپائی شکست ہوئی اور یہ تھی کہ خالد بن ولید جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے وہ مسلمانوں پر دوڑے چلے آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں. خالد بن ولید یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بھی جو ہے پہاڑ پر چڑھے. تو اس وقت میں جو ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ وہ ہمارے اوپر نہ چڑھ سکیں، کہ اے اللہ ہماری قوت تمہارے ساتھ ہی ہے، اے اللہ ان مٹھی بھر لوگوں کے سوا اس آبادی میں کوئی تیری عبادت نہیں کرتا ہے. مطلب یہ کہ اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. تو اس وقت پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں. یہ جو غالب ہونے کی خواہش ہے ہر انسان کے اندر ہے، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں کم از کم اس جگہ تو میرا چلے، اس جگہ تو لوگ میری بات کو مانیں. یہ ہر آدمی کی خواہش ہے. اسی طرح سے ہر مومن کے دل میں بھی یہ خواہش ہونی چاہیے گا کہ میرا دین، میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ غالب رہے، اس کی بات مانی جائے، وہ بڑا رہے. تو گویا غالب ہونے سے پہلے غالب کرنے کی خواہش کہ میرا بھی اس میں کچھ حصہ لگ جائے، یہ بھی گویا ایک ایمان کا حصہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے، ولا تہنوا. یہ جو لفظ ہے واو ہے نون سے ہے، وہن سے ہے، جس کے معنی ہے کمزوری، جو جسمانی بناوٹ کے سبب سے ہو یا خلق کے اعتبار سے ہو. سورہ مریم آیت نمبر 4 یہ لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. قال ربی انی وہن العظم. حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہے، یعنی جسم جو ہے ان کا کمزور ہو گیا ہے. وہ کمزوری جو جسمانی بناوٹ کے طور پر آئے. یہ کمزوری ہو سکتا ہے عمل کی ہو سکتی ہے، ارادے کی ہو سکتی ہے، کردار کی ہو سکتی ہے، جسم کی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. سب کے لیے وہن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مشہور حدیث بارام سنتے رہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت تم پر ایسا آئے گا جب ساری دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. بڑی حیرانی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے جس وقت اللہ کے رسول نے یہ حدیث کہی ہوگی اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا رہی ہوگی؟ 10,000 20,000 لاکھ، اس سے زیادہ تو نہیں رہے گی نا. وہ 10,000 20,000 یا لاکھ جو مسلمان تھے ان کو بڑی حیرانی ہوئی. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ گویا لاکھ کا ہونا، میں مثال کہہ رہا ہوں آپ سے، 1 لاکھ ہی اگر آپ رکھ لیں گے تو 1 لاکھ مسلمان اگر اس دنیا میں ہو اور دنیا کی قومیں ان پر جھپٹ پڑیں، یہ ان کے سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہ، اس وقت میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارا کوئی وزن محسوس نہیں ہوگا. جیسے سمندر پہ جھاگ آتا ہے، کوڑا کرکٹ جو ہے اوپر جمع ہو جاتا ہے، پورا سمندر چھایا ہوا ہے لیکن کوئی اس کی قوت نہیں ہے، بس اوپر اوپر تیر رہا ہے. تو اسی طرح سے تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن تمہاری کوئی وزن نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا تمہیں وہن ہو جائے گا. یہ وہی لفظ ہے ولا تہنوا، وہن ہو جائے گا. تم پوچھا وہن کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو معلوم یہ ہوا کہ عزم، حوصلہ، عمل، ارادے میں جو کمزوری آتی ہے اور اس کمزوری کی وجہ
اگر دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، جس کی وجہ سے انسان جہاد سے منہ چراتا ہے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے جی چراتا ہے، تو وہ وہن ہے۔ یہ اور اس کا معنی یوں کیا گیا ہے کہ کوئی مشکل آتی ہے، انسان پر مایوسی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ بھئی حالت جب ایسی ہو گئی تو ہم کیسے فتح یاب ہوں گے، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اس صورت کو وہن کہا گیا ہے۔ اور جو غم جو انسان کے ذہن پر چھایا رہتا ہے وہ جو ہے حزن ہے۔ یہاں پر اصل میں بات جو ہے جنگ احد پر گفتگو چل رہی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنا تبصرہ کر رہے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ ایک طرف تو حضور کی سخت تاکید کے باوجود مسلمانوں نے ذرہ چھوڑ دیا، پہلی بات تھی۔ حضور کے ایک حکم میں اختلاف ہوا، دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ خود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر رہے سہے حوصلے بھی ختم کر گئے۔ ایسی بھاگ دوڑ مچی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے سامنے اسلام کے 70 بہادروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف جیتی ہوئی بازی ہم ہار گئے، دوسری طرف وہ رسول جو ہماری جان سے زیادہ پیارا ہے وہ زخمی ہو گیا ہے۔ تو گویا یہ وہ سچویشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے، اور ڈر یہ ہے کہ اس مایوسی کی وجہ سے مسلمان آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کل کو ہمت ہار نہ بیٹھ جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کر رہے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو گزشتہ چیزوں پر جو ہو گیا سو ہو گیا، ان پر تم رنج اور غم نہ کرو، کمزوری اور سستی کو اپنے پاس آنے نہ دو، ڈرو مت، گھبراؤ مت، اس لیے کہ وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ یہ انتم الاعلون کا جملہ آئندہ کی بشارت ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے بات بہت بڑی اونچی لکھی ہے، تقریباً تمام تفاسیر میں بھی لکھے ہیں کہ اس بشارت کے نتیجے میں احد کے بعد حضور کے زمانے میں اور حضور کے بعد بھی ہر اس مہم میں جس میں ایک صحابی بھی شریک ہوا ہے کبھی ناکامی اور شکست نہیں ہوئی۔ حضرات محترم، ذرا اس آیت میں مقام صحابہ پر غور کیجیے گا، مقام دیکھیے گا، میں آپ کو سمجھا رہا۔ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 68۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ بشری تقاضا ہے، ذرا گھبرائے ہیں، تو وہاں اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا موسیٰ سے، لا تخف، ڈر مت، انک انت الاعلی، تو ہی اونچا رہے گا، تو ہی بڑا رہے گا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ صحابہ کو فرما رہے ہیں، وانتم الاعلون، تم کامیاب رہو گے۔ اسی آیت کا مثنیٰ دیکھیے آپ، یعنی ایک اور مضمون، یہی مضمون دوسرے مقام پر آیا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 35 ہے، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں پس تم بودے نہ بنو، صلح کی درخواست نہ کرو، بلکہ سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے تیار ہو جاؤ، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ جنگ یرموک کا واقعہ آتا ہے، مسلمانوں نے خلیفۃ الوقت کو خط لکھا، رومیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، ان کی تیاری اتنی زیادہ ہے، تو خلیفہ نے جواب دیا تم سب مجتمع رہو اور ایک فوج بن کر مشرکین کا مقابلہ کرو، تم اللہ کے مددگار رہو، اللہ اپنے مددگاروں کی مدد کرتا ہے، تم کو خلت سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تمہاری تعداد کم ہے اس لیے تم ہار جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم کو خلت سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ہاں اگر نقصان پہنچ سکتا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، بس تم ان سے بچتے رہو۔ حضرات محترم، ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے، یہ انتم الاعلون کا ایک جملہ صحابہ کو اتنی بے پناہ قوت اور طاقت بخشا کہ انہوں نے اپنے گھوڑے دریاؤں میں دوڑا دیے، صحراؤں کو کراس کر گئے، بر اعظموں کو کراس کر دیا انہوں نے، اور ہمیشہ یہ قوت ان کے ساتھ رہی، ان کا یہ عقیدہ بنا رہا کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔
تم ہی غالب رہو گے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے ان کا ساتھ دیا، کبھی وہ ہارے نہیں، کبھی وہ پیچھے ہٹے نہیں، کتنی ہی مشکلات آئے، اور یہ یقین ان کے ساتھ تھا کہ ہمیں جو بھی فتح ملتی ہے وہ اللہ ہی کی مدد سے ملتی ہے، اسی کی برکت سے ہم فتح پاتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی وہ کوئی فتح پاتے تو کہتے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ان کے ایمان اور اطاعت میں اور اضافہ ہو جاتا۔ صحابہ کا شوق شہادت، اور بس ایک واقعہ رکھ رہا ہوں، البدایہ والنہایہ، وہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جنگ یرموک کے دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں شہادت کے لیے بالکل تیار ہوں اور انشاءاللہ کل میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گا، اگر آپ کا کوئی پیغام ہے تو دے دیجیے گا، میں پہنچا دوں گا، دیکھیے گا۔ تو حضرت ابو عبید اللہ نے فرمایا آپ کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے خدا کا وعدہ سچا پایا۔ حضرات محترم، اس آیت میں دو باتیں ہیں ہمارے لیے، ایک ہے اللہ کا وعدہ، دوسرا اس وعدے کے لیے سرٹن پری ریکوزٹس، کچھ چیزیں ہیں پہلے آپ کو وہ کرنا ہوگا تب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ بدقسمتی سے مسلمان آج اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا وہ تو ہمیں دے دے، ہمارا جو مطالبہ، ہم سے جو مطالبہ ہے اس چکر میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے، وہ تو ہم پورا نہیں کرنا چاہتے، ہم پینشن لینا چاہتے ہیں، یوں سمجھیے گا، محنت باپ دادا کریں گے، ہم پینشن لینا چاہتے ہیں اور اللہ پینشن دیتا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس میں آپ کی اجرت ملے گی، آپ کے عمل کا اجر ملے گا، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات اس آیت کے تناظر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تم کامیاب رہو گے، لیکن آج حالت وہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں مسلمان ہر جگہ پٹے ہوئے ہیں، کہیں ان کی کوئی اخت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، حالانکہ تعداد میں دنیا میں دوسری بڑی قوم ہے، مگر ہے کہاں مقام؟ نہ تو G8 میں ہے، نہ G20 میں ہے، نہ UNO میں ہماری بات سننے والا ہے، کہیں نہیں ہے، اور اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا۔ تو لا محالہ جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اس پر پھر ہم سے غور کرنا ہوگا کہ آیا وہ جو مطالبہ جو اللہ رکھ رہا ہے وہ کیا ہم پورے اتر رہے ہیں اس میں؟ حضرات محترم، جو بھی ایمان آج ہمارے پاس میں ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی بڑا اللہ کا کرم، احسان، نوازش، جی آج کے زمانے میں بڑی قدر و قیمت والا ایمان ہے یہ بھی، لیکن ہے موروثی، ہے خاندان سے چلا آ رہا، جس کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے، خدا ایک دنیا کو فائدہ ہو جائے۔ جس کو دنیا پیاری ہوتی ہے وہ ہر روز موت کا شکار ہوتے رہتے ہیں، بلکہ جو موت سے ڈرتا ہے وہ زندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تفسیر ماجدی میں اس مقام پر ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، مولانا لکھا ہے العالون، یہ علو اور غلبے کا وعدہ ہر قسم کے علو و غلبے کو حاوی ہے، خواہ وہ مادی ہو یا روحانی۔ گو سیاق پر نظر کر کے غلبہ مادی ہی اغلب ہے، بڑا ہی اہم اصول لکھا ہے مولانا تفسیر ماجدی میں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ روحانی طور پر تو مسلمان ہر زمانے سے غالب رہا، یہ دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے، رسول کو اول دن سے معلوم تھا کہ دین غالب ہوگا، اللہ کی آواز کبھی دب کر نہیں رہے گی، لیکن مسئلہ مسلمانوں کا تھا، دین تو غالب ہوگا، تم کرو یا وہ کرو، لیکن کرے گا، ہوگا کام۔ تو یہاں پر روحانی بات نہیں ہو رہی ہے، مادی طور پر بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روحانی ترقی اور دنیاوی ترقی، مادی ترقی، یہ دونوں متضاد ہیں، کانٹرڈکٹری ہیں۔ یہ بھی ایک غلط تصور آ گیا ہمارے پاس میں۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ہاں بہت ساری جگہ پر دنیا کی مذمت کی گئی، امام راضی نے لکھا ہے کہ مطلقاً حیات دنیا کی مذمت ہرگز نہیں کی جا سکتی، خراب نہیں کہا جا سکتا، برا بلا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اخروی سعادت
صرف اس دنیاوی حیات ہی میں رہ کر حاصل کی جا سکتی ہے. جنت کا راستہ اس دنیا سے گزرتا ہے، اور جس حیات دنیا کو برا کہا گیا ہے وہ کفار کی حیات ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مشرکین و منافقین کی حیات مراد ہے، جبکہ مومن کی حیات دنیا میں اعمال صالح ہوتے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی لہو و لعب نہیں قرار دیا سکتے. بلکہ سورہ نور آیت نمبر 55 وہاں اللہ نے فرمایا، اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے، تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے وہ گزرے لوگوں کو بنا چکا ہے. یہ مضمون سورہ انبیاء آیت نمبر 105 106 دیکھیے، سورہ حج آیت نمبر 41 دیکھیے گا. کفار کے لیے گزشتہ سال ہم آیت دیکھ چکے ہیں، آل عمران کی آیت نمبر 12. وہاں اللہ نے فرمایا قل للذین کفروا، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کافروں سے، کیا فرما دیجئے؟ ستغلبون، تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، تم چھوٹے بنو گے صرف اس دنیا میں. وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور حشر کے دن تم سب جہنم کی طرف ہاں کے لیے جاؤ گے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں بتا دیا. اللہ کی مدد مختلف طریقوں سے آ سکتی ہے، کئی طریقوں سے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے. ایک مقام آپ دیکھیے گا سورہ اعراف آیت نمبر 96، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو کیا کرتے ہم؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان پر کھول دیتے. کیا کھول دیتے؟ برکات من السماء والارض، آسمان و زمین سے برکتیں. ولیکن مگر ہوا کیا؟ کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، ہم نے ان کو پکڑا ان کی وجہ سے جو کام کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل آیت نمبر 6 وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے ان کی مدد کی اولاد سے، مال سے. یہ بھی اللہ کی مدد کرنے کا ایک انداز ہے. دنیاوی ترقی کی نفی نہیں کر رہا ہے قرآن یہاں پہ. ایک اور مقام دیکھیے گا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں آیت نمبر 11 اور 12، اگر تم استغفار کرو گے، اللہ کی طرف لوٹو گے، تو تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ایسی اولاد، ایسا مال جو تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے زحمت نہیں بنے گا. وَيُمْدِدْكُمْ، اس لیے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ بھی ہو جا سکتے ہیں. نبی کی دعا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ، نہریں، سب کچھ. اس میں آخرت کا ذکر نہیں ہے، دنیا کا ذکر ہو رہا ہے. دنیا میں ہم مال دیں گے، دنیا میں ہم تمہیں اولاد دیں گے، باغیں دیں گے، نہریں دیں گے، بارش برسائیں گے. یہ سارے راستے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. حضرت حسن بصری کے تعلق سے بات آتی ہے کہ کہیں جا رہے تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے، ان کے ساتھ بہت سارے شاگرد جا رہے ہیں، بڑی شان و شوکت ہے حضرت کی. ایک یہودی نے دیکھا، بڑا ہی غریب تھا وہ اتفاق سے. اس نے کہا حضرت آپ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. بظاہر تو حدیث غلط دکھتی ہے، اس لیے کہ میں یہودی، میں مشکل میں ہوں اور آپ بڑے آرام سے دکھ رہے ہیں، اتنی بڑی آپ کے ساتھ احباب ہے. تو حضرت نے فرمایا تم نے حدیث کو غلط سمجھا، تم نے حدیث کو غلط سمجھا. حدیث کا معنی یہ ہے کہ مومن کو اس دنیا میں جتنا بھی ملے گا، چاہے پوری دنیا ہی مل جائے، جنت کی انعامات کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہی ہے، یہ قید خانہ ہی ہے. اور کافر کو کتنی ہی مشکلات یہاں ہو جائیں مگر جہنم کے مقابلے میں یہ اسے جنت ہے، یہ اسے جنت ہے. یہ اس حدیث کا انہوں نے مفہوم بتایا. اچھا ویسے مرتبہ تذکرہ میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، کیوں فرمایا؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے گا. اس لیے کہ قید خانے میں بھی جو ہے آدمی کو وقت پر کھانا مل جاتا ہے، کپڑے مل جاتے ہیں، اس کی لانڈری ہو جاتی ہے، اور ذرا 1 لاکھ کا ٹیکس پیئر، انکم ٹیکس پیئر وہ خرید رہا تو اسے اور بھی بہت ساری فین، کاٹ، ساری چیزیں مل جاتی ہیں، سب سہولتیں ہیں. پھر مشکل کیا ہے اس میں؟
مشکل بس ایک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ جیل میں سب چیزیں ملتی ہیں مگر آزادی نہیں ملتی۔ آپ اپنی مرضی کے یہ خادم نہیں، آپ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے۔ بیل بجی تو کھانا، بیل بجی تو سونا، بیل بجی تو اٹھنا، سب کچھ جو ہے کسی اور کے حکم پر آپ کو کرنا ہے۔ یہ ہے وہ معنی جو اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہاں مومن جو بھی کرے گا وہ اللہ کے حکم پر کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھے گا، اللہ نے کہا کہ اب کھاؤ کھاؤ، کھا لے گا۔ بلکہ غالباً میں اس سے پہلے بھی کہا ہوگا، اللہ کا امتحان دیکھیے گا، اگر اللہ چاہتے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ بھائی آپ مغرب کی اذان ہوئی جی نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد بیٹھ کر ڈٹ کر کھائیے گا، ہو سکتا ایسا کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ویسا نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا جیسی اذان ہوگی تم کھانا شروع کرو گے۔ اب اذان اور اقامت کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 5 منٹ کا فرق ہوگا، نماز کھڑی ہو جائے گی۔ جب آپ کھانا شروع کیا ہے آپ نے 2 منٹ 3 منٹ، خیر اب تو ہم نے بڑی وہ سہولت پیدا کر لی ہے، 10 منٹ پہلے ہم کر لیتے، میرے بچپن میں تو ایسا تھا ہی نہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے وہ گنجی اور آپ نے وہ وڑا لیا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وقت اگر اقامت کھڑی ہو جائے، اب اللہ فرماتے ہیں چھوڑ اس کو، اب آ میرے پاس، میرے پاس آ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے اندر کتنی اطاعت کی قابلیت ہے۔ یہ ہے وہ بندہ، یہ ہے وہ قید خانہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرات محترم، 3 چیزوں سے ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، دولت اٹھا لیجیے گا، حکومت اٹھا لیجیے گا، غلبہ اٹھا لیجیے گا۔ یہ 3 عنوانات ہیں جن سے ہم دنیا کی ترقی کو سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کو حکومت بھی ملی تھی، دولت بھی ان کے پاس تھی، غلبہ بھی ان کے پاس تھا، بلکہ دولت کے تعلق سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے بات آتی ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس میں اونٹ، بھیڑ، بکریاں، نقدی سب تھا، لیکن اس کے علاوہ سونے کے اتنے بڑے ڈلے تھے، ڈلے جس کو کلہاڑی سے کاٹا گیا، توڑا گیا، پھر اس کے حصے بکھرے کیے گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 141، اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسا کہ احد میں ہوا، اللہ اس کا جواب آگے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 140 آل عمران إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشو و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے خرہن، خرہن اس زخم یا اثر کو کہتے ہیں جو کسی خارجی شے سے انسان کو پہنچے، یعنی احد میں مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تم کو اب چوٹ لگی ہے، تم کو تکلیف اب ہوئی ہے، اسی طرح سے اس سے پہلے کافروں کو بھی ہو چکی تھی۔ ظاہر بات ہے، آپ ذرا بدر کا ذہن کو رکھیے گا، بدر کو وہاں پہ کفار کے 70 شہید مرے تھے اور 70 قیدی بنا لیے گئے تھے، اور احد میں صرف مسلمانوں کا کوئی قیدی نہیں بنایا گیا تھا، صرف 70 لوگ جو ہے شہید ہوئے تھے۔ ظاہر بات ہے کفر کی راہ میں مرنا اور اللہ کی راہ میں مرنا، جان دینا، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اب وہ حکمتوں کو بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ مسلمان بظاہر پسپا ہو گئے، شکست کھا گئے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجوہات اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو گردش ایام کا سلسلہ ہے یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، آدمی کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے گا کہ ایسا کیسے ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس طرح سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ چن لے تم میں سے شہداء کو،
لفظ شہداء آیا ہے. آیت دیکھیے گا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ چن لے اٹھا لے تم میں سے شہداء کو. اب اس شہداء کے کئی معنی. ایک تو فی الواقع وہی معنی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں آئے اپنی جان دے دے، شہید ہے. ظاہر بات ہے جو لوگ جتنے بھی لوگ وہاں جنگ کے میدان میں آئے تھے وہ سب اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آئے تھے. اس میں سے بعض کو اللہ نے قبول کر دیا، بعض صحیح سلامت غازی بن کے واپس لوٹے. کوئی شہید بنا ہے، کوئی غازی بنا ہے، لیکن بہرحال وہ تو اپنی دانش میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے جان ہتھیلی میں لے کر وہ آ تو گئے تھے نا. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. شہید بمانا گواہ کے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. ایک تیسرا معنی بعض احباب نے کیا ہے، وہ شہید بمانا امام کے، لیڈر، ہادی کے. ظاہر بات ہے آدمی بغیر دکھوں کے، تکلیفوں کے اور ان میں ثابت قدمی دکھائے بغیر کوئی شخص لوگوں کا پیشرو یا امام نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی لوگوں کو گزارا اس مرحلے سے، تاکہ تم کو آئندہ چل کر دنیا کو لیڈ کرنا ہے. صاحب تدبر قرآن نے یہاں لکھا ہے کہ ایام، یہ جو جمع ہے، عام طور پر قرآن مجید میں جب یہ آتا ہے تو اس سے مراد وہ تاریخی دن ہوتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہوا یا اللہ کے عذاب کا ظہور ہوا. بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہے، مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ اس طرح کے فتح اور شکست کے جو واقعات پیش آتے ہیں یہ ہر قوم میں پیش آتے رہے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت اور اس کے قانون آزمائش کے تحت ہوتا ہے. اور آیت اللہ نے ختم کی ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہاں ظالم کون ہے؟ اس آیت میں ظالم کون ہے؟ ظالم سے یا تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی، جو لوگ بیچ راستے میں آ کر جو ہے چھوڑ کر چلے گئے مسلمانوں کو، یا وہ منافقین بھی ہو سکتے ہیں جب جنگ کا پانچھا پلٹا ہے، بازی الٹی ہے، تو اس وقت وہ مسلمانوں کے درمیان طرح طرح کی باتوں کو پھیلانے لگے کہ بھئی اگر یہ رسول ہوتے تو ہارتے کیسے، اگر یہ رسول ہوتے تو ان کے دانت کیسے شہید ہو جاتے، اتنے سارے لوگ کیسے شہید ہو گئے، فلاں 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 فلاں. یہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کو تھوڑی دیر کے لیے مال غنیمت سے زیادہ محبت ہو گئی اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا. یہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں رکھتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے دیکھا متقین کی صفات کیا ہے کہ وہ انفاق کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، معاف کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں. یہاں اللہ بتاتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے وہ جب اندر جاتا ہے تو باہر کیسے دکھتا ہے. یہ ہے اس آیت میں سبق. ایمان جب اندر گیا ہے، ظاہر بات ہے آدمی 2 روپے کی چائے پیتا ہے، جسم میں تھوڑی سی گرمی آتی ہے اسے، اور ایمان اندر جائے اور باہر نظر نہیں آئے، تعجب کی بات ہے نا. وہ باہر کیسے نظر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو چوٹ لگی ہے اس بار، ذرا دیکھیے حضرت حمزہ کو، ذرا دیکھیے حضرت مصعب بن عمیر کو، ذرا دیکھیے تو صحیح وہ ایمان کیسے دکھ رہا ہے. غالباً 11 ٹکڑے کیے گئے تھے، لوگوں نے صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانا ہے ان کی لاشوں کو. یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہاں اللہ نے بتایا کہ ایمان اگر اندر گیا ہے تو وہ ظاہر میں کیسے دکھتا ہے. ایک اور بات ذرا دیکھیے گا، یہاں پر جن کے ایمان کو پرکھا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے بمانا دنیا کو بتا دے. اللہ جان لے کہ تم میں سے کون ہیں جو لوگ ایمان کے سچے ہیں. خطاب صحابہ سے ہے، خطاب صحابہ سے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمت کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارتیں دی گئی تھی. قرآن نے ان سے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں ایمان والا کون ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کر کر دیکھیے گا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ذرا سی پریشانی آئی تو سب سے پہلے ہم دین کو بیچ آتے ہیں، ہم دین کو بیچ آتے ہیں، اس لیے کہ بیکار چیز وہی ہے ہمارے پاس میں۔ گھر میں مشکل آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو آدمی سب سے پہلے جو چیز بیکار پڑی ہے وہی بیچ کے آتا ہے، ضرورت کی چیزیں رکھ لیتا ہے اور پھر بیچے نہیں کبھی۔ یہی حال ہے آج۔ کچھ باتوں کا صرف زبان سے اقرار کر لینا، اس سے ایمان کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کہ مجرد فتح و شکست، کسی کو فتح ہو گئی ہے کہ کوئی ہار گیا ہے، اس کو ہم حق و باطل کا معیار نہ بنائیں۔ اللہ کے راستے میں مومن کو بھی مشکل آتی ہے، کافر کو بھی مشکل آتی ہے، لیکن مومن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ دھلتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اور بڑھوتری آتی ہے، جبکہ کافر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ محض کلمہ شہادت کے اقرار سے حق کے شہادت ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اقرار، یہ ہے حق۔ ہم نے صرف اقرار کیا ہے، ابھی ہم کو اس ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جن کو احساس ہوا، جنگ احد کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاریخ میں بات آئی ہے، جنگ صبح کو ہونے والی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، چلو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل صبح میرا سامنا ایک قوی دشمن سے ہو، بڑا بہادر انسان ہو، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑائے، وہ مجھے مارے میں اسے ماروں، اور آخر میں اسے مار دوں اور اس کا اسلحہ لے لوں تاکہ اسے تیرے راستے میں اگلی جنگ میں استعمال کر سکوں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہا۔ اب انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ کل صبح میرا مقابلہ بھی ایک ایسے دشمن سے ہو جس نے کبھی زندگی میں ہار نہیں دیکھی ہو، ہم دونوں لڑیں، ایک دوسرے پر وار کریں، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، اور آخر میں یہ ہو کہ مجھے قتل کر دے، میرے جسم کا مسئلہ کر دیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور حشر کے میدان میں میں اسی حالت میں اٹھایا جاؤں، اور رب مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ بن جحش تیرا حال یہ کیسے ہوا، تو میں کہوں مالک تیرے راستے میں ہوا۔ اس پر انہوں نے آمین کہی، اور دوسرے دن ویسے ہی ہوا۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فاتح ایران رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے سے اس کی دعا بہتر تھی، اس کی دعا بہتر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہید کی موت دے اور رسول کے شہر میں موت دے، مجھے شہید کی موت دے اور رسول کے شہر میں آنی چاہیے گا۔ تو ان کی بیٹی فرمایا کرتی تھی کہ ابا جان آپ کی دعا بڑی عجیب ہے، آپ تو جہاد پر جانے کے لیے آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں صحابہ، آپ تو مدینہ الرسول میں ہیں، صحابہ مسلمان آپ کی طرف گھیرے ہوئے ہیں، آپ جہاد میں جاتے نہیں، دشمن اندر آ نہیں سکتا، پھر آپ شہادت کی موت کیسے تمنا کرتے ہیں؟ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان کو شہادت ہوئی اور مدینہ الرسول ہی میں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چن لینا چاہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو شہید ہے۔ حضرات محترم ہمارے لیے جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں آزمائش کے مرحلے میں ہیں، ہم ہر حال میں، اللہ کبھی دے کر آزما رہا ہے، کبھی لے کر آزما رہا ہے، لیکن ہے آزمائش، ہے آزمائش۔ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے۔ غالباً اسی لیے ہمارا نظام جو ہے وہ خمری نظام بنایا گیا، تاکہ ہر زمانے میں ہر موسم میں مسلمان کے اندر عبادت کا، روزے رکھنے کا جذبہ جو ہے وہ آ جانا چاہیے، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی ٹھنڈی میں، تاکہ انسان کے اندر جو ہے اطاعت کا جذبہ ہر زمانے میں پیدا ہو جانا چاہیے گا۔ آگے چلیے گا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ایک اور حکمت بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کیا حکمت ہے؟ اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے۔ دو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، وَلِيُمَحِّصَ وَيَمْحَقَ، دو الفاظ اللہ نے استعمال کیے۔ میم ہے سواد، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کو اس کے عیوب سے پاک کرنا۔ مثلا جو ہے محض الذهب بالنار، سونے کو آگ میں گلا کر اس کے کھوٹ کو اس سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ یمحصا میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا، یمحقا جو ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ ختم کر دینا۔ دیکھیں قرآن مجید میں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو
ختم کر دینا چاہتا ہے. دونوں میں چیز کے ختم کرنے کا مفہوم ہے، لیکن فرق ہے. یمحصا میں جو ہے برائیوں کو ختم کر کے انسان کو طاقتور بنانا، اور یمحصا میں جو ہے آہستہ آہستہ اسے ختم ہی کر دینا، اس کا نام و نشان مٹا دینا. تو اللہ یہی فرماتے ہیں وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کے اندر جو انسانی فطری بشری کمزوریاں ہیں ان کو اللہ آہستہ آہستہ دور کر دے گا، ان کو مضبوط قوی بنائے گا. اور کافروں کے لیے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ختم کر کے رکھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور حکمت بتاتے ہیں کہ تکلیف مومنوں کو بھی پہنچتی ہے، مگر اس تکلیف کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے اندر جو خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، جو عیب ہے وہ جو ہے دور ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے تمہاری ترقی کا باعث دروازہ کھل جائے گا. کافر چونکہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے تو اسے واقعی فی الواقع تکلیف ہی ہوتی ہے، اسے اس کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان جن کی تعداد بہت کم تھی ان کو اس تربیت کی بھٹی سے گزارا ہے تاکہ ان کے اندر اتنی پختگی آ جانی چاہیے گا، چاہے وہ بدر کی فتح ہو یا احد کی شکست ہو، مسلمان ویسے ہی رہے، اسے فتح اور شکست کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے گا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ایک اور حکمت، بعض اوقات امتوں میں، جماعتوں میں کئی ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کی صلاحیتیں، قابلیتیں چھپی ہوئی رہتی ہیں. مسائل آتے ہیں، مشکلات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، حالات مختلف قسم کے تجربات سے جب ہم گزارتے ہیں لوگوں کو تب ان کے اندر کی جو خامیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں وہ ابھر کر آتی ہیں. تجربات سے گزر کر ہی انسان اپنے خامیوں کا یا خوبیوں کا اندازہ کر سکتا ہے. شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، بڑا ہی پیارا ترجمہ، اسے پڑھنا چاہیے گا. یہاں اس آیت پر انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، میں نے جو اتنی ساری باتیں کہی اسے انہوں نے لکھا ہے، دیکھیے گا. فتح اور شکست بدلتی چیز ہے، شاہ صاحب کا ترجمہ ہے یہ. اور مسلمانوں کو شہادت کا درجہ ملنا تھا، مومن منافق کا پرکھنا منظور تھا، اور مسلمانوں کو سدھارنا. اس واسطے اتنی شکست ہوئی، ورنہ اللہ تو کافروں سے راضی نہیں ہے. بڑا پیارا ترجمہ ہے، بہت ہی محتاط. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ الہامی ترجمہ ہے، بول کر لکھا ہے لوگوں نے. الفاظ کا جو چناؤ ہے شاہ صاحب کا، اس پر ایک مستقل کتاب ہے شاہ عبد القادر صاحب کی قرآن فہمی بول کے، بڑا ہی ٹھیک ترجمہ ہوتا ہے ان کا. تو یہاں پر انہوں نے بتایا ایک اور بات، اگر ہر بار مسلمانوں ہی کا غلبہ ہوتا رہا تو ظاہر بات ہے کفار دیں گے بھائی ہم کیوں نقصان میں رہے، چلو وہیں چلے جاتے. ٹھیک ہے، تو اب ان کے لیے جو حریت عمل ہے، عمل کی آزادی ہے، وہ تو نہیں رہے گی نا، وہ مجبوری کی وجہ سے آ جائیں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ہارے تو کفار کا اب جو حوصلہ ہے وہ بڑھ گیا، چلو یار اب تو آدھا ختم کیا، نیکسٹ بار حملہ کریں گے تو پورا کر دیں گے. اللہ ان کو پورا لے کر آ رہا ہے تاکہ سب کو سب ختم کرے سب. یہ بھی ایک حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی ہے. ہمارے لیے اس آیت میں سبق یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے گا کہ یہ مشکلات پریشانیوں کو بھیجنے والا کوئی غیر نہیں، وہ ہمارا رب ہے. وہ ہماری پرورش کرنا چاہتا ہے، ہماری کمزوریوں خامیوں کو بتانا چاہتا ہے ہم کو، اور ان سے دور کرنا چاہتا ہے. ہمارے اندر جو کھوٹ ہے اس کو دور کر رہا ہے، ہمارے اندر کے اس ریزسٹنس پاور کو جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں. صحابہ نے جواب دیا ہے ام حسبتم، کیا تم نے سوچ رکھا ہے ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. حضرات محترم، اللہ نے سوال پوچھا، صحابہ نے جواب دیا. ہم 1 ایکڑ زمین لیتے ہیں حضرت، پیپر پروف چاہیے حضرت، نہیں ڈاکومنٹ چاہیے نا. 1 ایکڑ چاہیے، ارے وہ 300-400 سینٹ کیا ہے پتہ نہیں، اتنا چھوٹا بھی اگر جگہ لیں گے نا تو فوراً آپ پوچھیں گے بھائی آپ کے پاس پروف کیا ہے، یہ جگہ آپ کی ہے بھائی. نہیں، لاکھوں میل پھیلی ہوئی جنت اللہ ایسے ہی دے دے گا، ایسے ہی دے دے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا ہم سے. اسی لیے قرآن نے فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. کہیں قرآن نے کہا ساما یحکمون، ارے بڑا برا فیصلہ کرتے یار، تم ذرا سوچتے نہیں ہو تم. ہاں، دوست کی دکان سے ہی آپ سامان خریدنے جاتے تو ہر چیز ایسے اٹھا لیتے، وہاں بھی تو ٹھوک بجا کے دیکھتے، حالانکہ دوست کی دکان ہے وہ، لیکن بولتے صاحب یہ غلط ہے یار، یہ مت دو.
सामान लेना छोड़ेगा। अगर दोस्त आपको फटी नोट दे दे तो आप बोलते इतना जरा दूसरी दे लो ना, चलती नहीं है। ये करते हम दोस्त के पास फटी नोट नहीं ले सकते। हम 5 रुपए की तरकारी 10 रुपए भेंडी लिए बोले तो तोड़ को देखता पुख्ती है कि नहीं है कि बोल के, अच्छी है नहीं है बोल के करता इंसान। और आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही जन्नत पे भेज देगा? क्या समझ रखा है लोगों ने? अल्लाह ने वही सवाल पूछा है। यह मजमून सूरह अनकबूत आयत नंबर 2 और 3, सूरह तौबा आयत नंबर 16, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 31, सूरह बकरा आयत नंबर 214, सब जगह आया है। जन्नत में दाखिले के लिए अल्लाह ताला ने बताया एक चीज जिहाद है, दूसरा है सब्र। इन दोनों की जरूरत है। ऐसा ना हो कि तुम गम मनाते ही रह जाओ और काम मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिएगा। जिहाद ये मुसलसल अमल को बताता है, क़िताल की बात नहीं है यहां पे, जिहाद की बात है। आदमी लगातार कोशिश करते रहे। और सबर यह कि आदमी जज्बाती तौर पर कोई गलत काम नहीं करेगा। ये दोनों चीजें अल्लाह ताला ने इस आयत में हमारे सामने रखा है। जरा गौर कर देखिएगा हजरात मोहतरम, ये किससे कहा जा रहा है? अम हसिबतुम तदखुलुल जन्नह, सहाबा से। जाहिर बात है जिस वक्त ये आयत आई थी उस वक्त में सहाबा मुखातिब थे। आज लोग ख्याल करते हैं कि हमारा सिर्फ दावा ईमान, इस्लामी नाम, नबी का उम्मती होना, सिर्फ मुसलमान हो जाना, ये उखरवी निजात के लिए काफी है। तो गौर कर देखिएगा इस आयत पर। अल्लाह ताला ने जिहाद के लिए जो है ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि आदमी उठाते ही चलो लड़ता शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। हालात कैसे हैं जी, हमारी अपनी पोजीशन, इन सारी चीजों को देखना होगा ना। कुरान मजीद ने इसीलिए दर्जात रखे हैं। एक कुरान मजीद 3 लेवल की बात रखता है, आप जरा देखिएगा। एक है दाखिली जिहाद, दूसरा है दावती और फिक्री जिहाद, तीसरा है मुसल्ला जिहाद। ये जो दाखिली जिहाद है उसका लफ्ज जो है कुरान मजीद में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। दूसरा जिहाद दावती और फिक्री जिहाद, दावत इलल खैर कुरानी इस्तिलाह। और तीसरा मुसल्ला जिहाद, इसके लिए आप जिहाद देख लीजिएगा या क़िताल रख लीजिएगा। आदमी या मैदान में उतर आए अल्लाह के रास्ते में तो उसे बहादुराना इस्तिकामत और साबित कदमी के साथ खड़ा रहना चाहिए। उसी का नाम जो है सब्र है। आप तारीख उठाकर देख लीजिएगा, जंग बदर में हम 313 थे, वहां 1000 थे। जंग ओहद में आप देख लीजिएगा हम 700 थे, वहां 3000 थे। जंग खंदक में गालिबन यहां 3000 थे, वहां 10 था, 24,000 की बात आती है। खैबर में 1600 थे, यहूदी 20,000 के करीब थे। जंग खादिसिया में ईरानी 1,20,000 थे, मुसलमान 30,000 थे। यरमूक में 2 लाख रूमी आए हैं, 32,000 मुसलमान आए हैं। कभी भी मुसलमान जो है तादाद की बुनियाद पर नहीं जीता है। फातिह मिस्र हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने अमीर मोमिन हजरत उमर को एक फौजी मुहिम के लिए 3000 आदमियों की दरखास्त की। मुअल्लिमुल कुरान में वाक़या है, 3000 आदमी की मुझे नफरी चाहिएगा। हजरत उमर ने जवाब लिखा कि मैं 3 हज़रात रवाना कर रहा हूं। एक हजरत मिक़दाद बिन अस्वद, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम और हजरत खारिजा बिन इब्न हुज़ाफा। फरमाया कि ये 3000 के बराबर है, ये 3000 के बराबर है। मुअल्लिमुल कुरान में है ये। तो यहां ये आयत बताती है कि आदमी अपने उस दावे पर, क्लेम पर जरा गौर तो करे, मैंने क्या किया है, क्या चीज मेरे सामने रही है। एक और आयत देकर खत्म कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस वक्त की बात है जब मौत सामने न आई थी। लो अब वो तुम्हारे सामने आ गई, तुमने उसे आंखों से देख लिया। शान नज़ूल ने बहुत सारी बातें लिखी हैं जो लोग बदर में शरीक नहीं थे। अब जब बहुत का मौका आया तो उन्होंने कहा कि भाई जंग लड़ना चाहिएगा, बाहर जाके लड़ेंगे, मदीने से बाहर। कुछ लोग ये कह रहे थे, बल्कि मुनाफिकीन में से भी कुछ लोग जो है उनका भी ख्याल था कि जो है हमको जाकर बाहर जाकर लड़ना चाहिएगा। बहुत सारी बातें लोगों ने इसमें लिखी है, लेकिन असल बात जो मुझे और आपको समझना है वो ये है कि यहां पर अल्लाह ताला ने शहादत की तमन्ना पर नकीर नहीं की है, बल्कि जब वो मौका तुम्हारे सामने आया है तुमने उसे फायदा नहीं उठाया, तुम पीछे हट गए, तुम डर गए मौत से। वो कहते हैं कि एक बुढ़िया जो थी वो रोजाना, बहुत उम्र हो चुकी थी उसकी, वो जंगल में जाती, लकड़ियां काटती, सर पर उठा लेकर आकर शहर में बेचती। रोजाना रोते रोते करती है काम, कोई मुझे मदद नहीं करता, ऐसा बेकार जिंदगी का क्या फायदा है, फला है फला है फला है। एक मरतबा वो लकड़ियों का गट्ठा उठा लेकर आ रही थी, वो गिर गया नीचे सर से। अब जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो उठा के रख देते तुम्हारे सर के ऊपर।
تو اس نے کہا تم آج مدد کرو گے کل پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ موت دے دینا تو بہتر یہ روز روز کی جھک جھک بھگ بھگ سے جو ہے چھٹی ہو جائے گی۔ موت کو وہ کوس رہی تھی، موت کو بلا رہی تھی۔ اچانک سامنے ایک آدمی آ گیا۔ بڑھیا نے پوچھا کون ہو تم؟ تو اس نے کہا ابھی جس کو تم یاد کر رہی تھی نا میں وہی ہوں، یعنی ملک الموت۔ بڑھیا نے فوراً کہا اچھا ہے گھٹی اٹھا کے ذرا سر کے اوپر رکھ ڈال بس۔ یہ حالت ہے حضرت آج۔ جب تک موت سامنے نہیں آئی نا باتیں بہت کرتے ہیں۔ یہ وہی انداز ہے جسے قرآن نے کہا۔ مستدرک الحاکم میں واقعہ آیا ہے، بدر کے موقع پر حضرت سعد بن خثیمہ ہے غالباً، وہ اور ان کے والد دونوں جنگ بدر میں شریک ہونے پر مصر ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی ایک گھر میں رہ جائے، ایک جہاد پہ نکلے۔ تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹے تم گھر میں رہ جاؤ میں جاتا ہوں۔ تو بیٹے نے جواب دیا ابا جان اگر دوسرا مسئلہ ہوتا تو شاید میں رک جاتا، لیکن یہ جنت کا مسئلہ ہے، یہ جنت کا مسئلہ ہے نہیں میں بھی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے قرآن ڈالا گیا، بیٹے کے نام نکلا، بیٹا گیا اور شہید ہوا۔ آخری بات رکھ رہا ہوں، بڑی وزنی بات لکھی ہے معالم القرآن میں، اس پر میں بات ختم کر لوں گا۔ لوگ جب قرآن میں اس قسم کی آیات پڑھتے ہیں تو ان پاک نفوس کو یعنی صحابہ کو ان کی استقامت ایمانی پر جی کھول کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ صحابہ ایسا کر دیں ایسا کر دیں جی، اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی آیات میں خود ان کے لیے کوئی درس ہدایت نہیں ہے، بلکہ کچھ بعید نہیں، وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے کہ ہم اس بھاری آزمائش سے محفوظ رکھے گئے، اللہ کا شکر ہے ہم نے جنگا ہی نہیں ہوا۔ یہ تو وہاں لڑے ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ معلم القرآن کے الفاظ ہیں اگر ایسا ہے تو بڑی شدید غلط فہمی بلکہ ایک تباہ کن خوش فہمی ہے۔ ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ قانون آزمائش کا تعلق نہ نبوت سے ہے نہ بعثت سے ہے، نہ حضور کی رفاقت اور صحبت سے ہے، بلکہ دعوی ایمان سے ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ نبی کی رفاقت کا امتحان لیا جانا ضروری ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کے دعوے کرنے والوں کا دعویٰ پرکھا جانا ضروری ہے۔ ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ پرکھا جانا ضروری ہے۔ ہر صاحب نظر دیکھ سکتا ہے کہ اس طرح کی آیتوں میں جس چیز کو اللہ نے وجہ امتحان قرار دیا وہ انسان کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جہنم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔